الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، سورہ طٰہٰ ہماری چل رہی ہے تفسیر 16واں پارہ، اور اس میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چنا تھا نبوت کے لیے، پھر ان کے بعد ان کی دعا سے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت ملی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں ان کو دی، معجزات، اور اس کے بعد فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو روانہ کیا۔ یہ پورا ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ایک اوور ویو دے رہا ہوں کہ کس طرح وہ وہاں گئے۔ فرعون نے اللہ کے بارے میں کچھ سوالات کیے، انہوں نے جوابات دیے، پھر فرعون نے جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ مقابلہ کر لو جادوگروں سے، جو جیتے گا وہ کامیاب ہوگا۔ پھر ایسے وقت مقابلہ کیا گیا جب جشن یا میلہ ہوتا ہے تاکہ تمام لوگ شریک ہوں، اس میں مقابلہ ہوا، اور کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح دلائی، اور جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے، لیکن پھر بھی فرعون جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، اور بلکہ جادوگروں کو یہ کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ پھر آخری میں ہم نے آیت پڑھی کہ جو بھی کفر اور شرک پہ جیسے موت ہوئی جس کی، تو اس کے لیے جہنم ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، توحید پر قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں اور نعمتیں ہیں ہمیشگی والی۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اس میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اچھا، آگے سے پڑھنے سے پہلے جو ہے، ویسے اس کا ذکر آئے گا آگے آیت میں، چلو جب وہ ذکر آئے گا تو پڑھتے ہیں، ایک دو آیتوں کے بعد ہی آئے گا انشاءاللہ، جب وہ ذکر آئے گا تو ہم پڑھتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَنذِرْ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَاسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، البتہ تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب جب یہ معاملہ ختم ہو گیا، صاف واضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی، اللہ نے پھر وحی کری، کیونکہ انبیاء جو ہے بغیر اللہ کی وحی کے کچھ نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ رات کو نکل جائیں یہاں سے، ٹھیک ہے، رات کو یعنی جو وہاں پہ فرعون کے بستی میں تھے نا، تو آپ رات کو نکل جائیں یہاں سے میرے بندوں کو لے کر۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا، پھر بنائیے راستہ ان کے لیے سمندر میں، یعنی سمندر کی طرف نکل جائیں، ٹھیک ہے، اور کس حال میں کہ اس حال میں خشکی سے سمندر کی طرف جائیں، اور اس حال میں کہ نہ آپ کو کوئی خوف ہوگا پکڑے جانے کا، اور نہ آپ ڈریں گے کسی بھی چیز سے، خاص کر ڈوبنے کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ دیکھو، اس سے پہلے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہاں ذکر ہے قرآن میں فی البحر۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی نبی کو کوئی بات بتاتے ہیں نا وحی کے ذریعے، تو کمپلیٹ بتاتے ہیں۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا نکل جائیں آپ میرے بندوں کو لے کے، تو کہیں بھی نکل جاتے وہ کسی بھی راستے سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا فی البحر کہ سمندر میں نکل جائیں۔ الی البحر کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، فی البحر کہ سمندر میں جانا ہے، ختم بات۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ سمندر میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور کوئی پکڑے گا نہیں آپ کو۔ کیوں؟ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ ڈوبنے سے نہیں ڈریے، یہ اللہ کی شان ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَاشِيَاهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَاشِيَاهُمْ۔ پس پیچھے لگا ان کے فرعون اپنے لشکروں سمیت، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر سے جس چیز نے ڈھانپنا انہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام
قوم کو لے کے اپنی پہنچے سمندر کی طرف، اور پیچھے فرعون آ رہا تھا. ابھی آگے جا کے رک گئے کیونکہ پانی تھا. اللہ نے وحی کری کہ اپنا عصا سمندر پہ ماری ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک طرف پانی ہو گیا سیدھی طرف، ایک طرف ہو گیا الٹی طرف پانی، اور بیچ میں سے راستہ بن گیا. ان کی قوم اس میں اتر گئی. فرعون پیچھے آ رہا تھا. فرعون نے جب دیکھا کہ یہ لشکر اس میں اتر رہے ہیں ان کے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، یعنی جو ایمان لائے تھے، تو اس نے اپنے لوگوں سے بھی کہا کہ اتر جاؤ پانی میں، ادھر زمین میں جو سمندر کے بیچ میں تھی. اتر گیا. تو پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَغَاشِيَاهُمْ، تو ڈھانپ لیا انہیں ڈھانپ لیا، من الیم، میں سمندر سے، ما غاشیہم، جس چیز نے ڈھانپنا انہیں، جس چیز نے ڈھانپنا تھا، یعنی پانی نے ان کو ڈھانپ لیا. انہوں نے تو ان کو ڈھانپ لیا، وہ اس میں غرق ہو گیا فرعون. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ پہ ایمان لائے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے، تو قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گیا یہ جتنے بھی معجزے تھے، کہ ایسا کام دنیا میں پھر کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا جو اللہ کے اختیار میں ہوتا لے کر آنا، جو اللہ نبی کو دیتے ہیں، اور نبی جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر وہ معجزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو اور سیدھی راہ نہیں بتائی. وما ہدا، ما نافیہ یہاں پہ، وما نہیں، ہدا ہدایت، یعنی ہدایت کی طرف نہیں لے کر گیا، وہ گمراہی کی طرف لے گیا. یعنی اپنی قوم کو کس نے گمراہ کیا؟ فرعون نے. یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکتے ہیں، اور جو کچھ چیزیں بتانی ہیں وہ میں یہاں پر بتانا چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے. پہلی چیز تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ کا دین پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے. علماء کرام کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اور کیا اہمیت ہے ان کی؟ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، جو کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. دوسری حدیث ہے ترمذی کی کہ طالب علموں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائے ہوتے ہیں تاکہ وہ راضی رہے، اور جو علم وہ حاصل کر رہا ہے اس میں مشغول رہے. یہ سنن جامع ترمذی کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ علماء جو ہے وہ انبیاؤں کے وارث ہیں. انبیاؤں کے وارث کون ہیں؟ علماء. علماء کی تو اتنی اہمیت ہے دین اسلام میں. یہ دین اسلام ہی، علماء ہی تو ہیں جو دین اسلام کو آگے پہنچا رہے ہیں. قرآن و سنت کا علم، اللہ کی وحی کا علم جو آگے پہنچا رہے ہیں، یہ علماء کرام تو ہیں. علماء کی اتنی حیثیت، یعنی اتنی اللہ کے نزدیک ان کی اتنی عزت اور حیثیت ہے. پھر ایک اور کیا حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی عابد پر اتنی فضیلت ہے، یعنی ایک عالم جو ہوتا ہے نا، جو علم سیکھتا اور سکھاتا ہے، اس کی فضیلت عابد پر، عابد وہ ہوتا ہے جو عبادت گزار بندہ ہے بہت، تو عالم کی عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی میری فضیلت تم میں سے ایک عام مسلمان پر ہے. سوچو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس تم میں سے کسی ایک عام مسلمان سے بہتر ہوں، اتنا ایک عالم جو ہے وہ عابد سے بہتر ہوتا ہے. اور یہ حدیث کس کی ہے؟ یہ جامع ترمذی کی اور سنن ابی داؤد دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، ارض و سما کی تمام مخلوق، حتیٰ کہ چوٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں، جو علم حاصل کر رہا ہوتا نا، اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں اور رحمت کی دعا کرتی ہیں، اللہ اس کی پر رحمت نازل کرتا ہے. یہ عالم کی حیثیت ہے. اور عالموں کا شمار آخرت میں انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کے ساتھ ہوگا. یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ میں ابھی بتا رہا ہوں کہ جو اللہ کا یہ علم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی فضیلت بتا رہا ہوں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث علم وحی کی سمجھ بوجھ اللہ عطا کرتے ہیں تاکہ وہ سیکھے اور آگے سکھائے. ٹھیک ہے، اب بات آ جاتی ہے کہ علم ہم کیسے حاصل کریں، کہاں سے حاصل کریں، اس کے ذرائع کیا ہونے چاہیے، کیا طریقہ کار ہے. پہلے میں نے عالم کی عزت، اہمیت اور اس کا مقام بتایا. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو عالم کا مقام اور مرتبہ بتایا، بہت ساری احادیث ہیں، یہ تو میں نے صرف 2-4 پڑھی ہیں. علماء کرام کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو 2-4 پڑھی ہیں میں نے. اچھا، اب بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات ہے کہ ہم اگر علم بہت ساری چیزیں ہیں علم میں. اگر آپ دین کا علم حاصل کرو نا تو علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، ٹھیک ہے، علم تجوید، علم تفسیر، علم الحدیث، علم الرجال، بہت سارے علوم آتے ہیں. یہ سارے ہم عالموں سے حاصل کرتے ہیں. میں ابھی بات کروں گا تفسیر کی، کیونکہ ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں. میں صرف، نحو، تجوید ہو گئی، اور بلاغت، علم بلاغت ہو گیا، ٹھیک ہے، علم الرجال ہو گیا، علم الحدیث ہو گیا. میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا. ابھی میں صرف بات کر رہا ہوں تفسیر کی، کیونکہ اگر صرف میں اسی پہ بتانا شروع کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. دیکھو، قرآن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ عربی ان کی زبان تھی، وہاں کی عرب کی، اور سمجھنے کے لیے انتہائی آسان تھی ان کے لیے. تو قرآن کے احکامات بھی اللہ نے نازل کیے. اللہ قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں جو بعض کی تفسیر پیش کرتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں ریفرنس کے ساتھ بات کروں گا، نوٹ کرتے رہنا تم لوگ. جیسے کہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے چوپایوں میں سے مویشی حلال کر دیے گئے. اس آیت میں کہاں ہے کون سے مویشی حلال ہیں؟ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اس کی کہ کون کون سی مویشی حلال ہیں اسی سورہ مائدہ کی آگے آیتوں میں آ رہے ہیں. 3، 4، 5، 6، 7 میں آ رہے ہیں کون کون سے مویشی اللہ نے حلال کیے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر آگے سنو کہ سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 3 میں تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیا گیا ہے. پھر اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ گلا گھٹ کے مرنے والا، چوٹ کھا کے مرنے والا، بلندی سے گر کر مرنے والا. یہ کافی تفصیل ہے. کہنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے کیا حلال کیا ہے، کیا حرام کیا ہے، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دوسری آیت میں اس کی تفسیر اللہ نے خود ہی پیش کر دی. ٹھیک ہے، پھر اور آیتیں ہم دیکھتے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر آ جاؤ 26 پر. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ آیت بہت جگہ آئی ہے قرآن میں کہ سنو اللہ کے ولی تو وہ ہیں قیامت والے دن نہ جن پر کوئی خوف ہوگا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کے تو ولی وہ ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کون پہچان بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ پھر ولی کون ہوگا اللہ کا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. سورہ یونس میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ایمان والے ہوں گے اور اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہوں گے، اللہ کا ڈر رکھتے ہوں گے اور نافرمانیوں سے بچیں گے. ایک آیت اور بتاتا ہوں انشاءاللہ، پھر آؤں گا دوسری طرف. اب جیسے سورہ طارق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ادراک ما الطارق، کہ تمہیں پتا ہے کہ طارق کیا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں النجم الثاقب. یہ اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے بتا دی. تو قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر پیش کرتا ہے. جیسے سورہ جمعہ میں کہ جب جمعے کی اذان دے لی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو،
اور سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیت میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ نماز قائم کر کے، کہ اللہ کے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ذکر کی طرف دوڑنا ہے وہ اصل میں نماز کی طرف جانا ہے. تو یاد رکھو بیٹا، تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے، ابھی میں صرف تفسیر کے اصول بتا رہا ہوں، کہ قرآن کی پہلے تفسیر کری جائے گی قرآن سے. کہ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کیا ہے. میں نے اس کے دلائل بھی دے دیے، قرآن سے ہی دیے. ٹھیک ہے، آیتیں بہت ساری ہیں لیکن میں نے صرف کچھ آیتیں منتخب کی جو بتائیں. اب آ جاؤ اس کے بعد کیا کریں اگر ہم کوئی چیز قرآن میں نہیں ملے تو؟ اس کے بعد کیا کریں؟ تو پھر کری جائے گی قرآن کی تفسیر سنت سے یا احادیث سے. سنت کہتے ہیں طریقے کو، اور حدیث کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو یا کسی قول کو. ٹھیک ہے، یا ان کا طریقہ لے لو یا ان کا قول لے لو، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، پریکٹیکلی وہ سنت کہلاتی ہے، اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی حالت میں ہو تو وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں اس کے لیے بھی دلیل چاہیے کہ اس کے ہمارے لیے کیا دلیل ہے کہ ہم سنت سے لیں. ٹھیک ہے، اب جیسے میں اس میں بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہے سورہ نساء کی آیت ہے اور سورہ نحل کی آیت ہے. سورہ نساء کی 105 آیت نمبر ہے اور سورہ نحل کی 44 آیت نمبر ہے. یہ آیت کے ریفرنس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم لوگ ریفرنس چیک کر سکو ترجمہ قرآن کا دیکھ کر کے واقعی یہ باتیں اس میں لکھی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان ایسے فیصلے کریں جو اللہ نے آپ کو سمجھائے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب یعنی قرآن حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں جو ہم نے حق کے ساتھ آپ کو سمجھائے ہیں. یہ سمجھانا کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجا کرتے تھے، حدیث کی صورت میں آتی تھی. کوئی فیصلہ آتا تھا، کوئی حکم آتا تھا، پھر جبریل علیہ السلام، اس کی بھی دلیل دیتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفسیر بتاتے تھے قرآن کی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، آپ کو اس پہ ایسے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ فتاوی الکبریٰ میں یہ بات موجود ہے کہ بے شک میں کتاب اور اسی جیسی ایک اور چیز بھی دیا گیا ہوں. اسی جیسی ایک اور چیز کیا ہے؟ حدیث. اور یہ قرآن کی آیتوں میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کتاب اور حکمت عطا کری. بہت ساری آیتوں میں یہ بات موجود ہے کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. یہ حکمت کیا چیز ہے؟ یہ حدیث ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا، یہ اور حدیث دیکھنی ہے اگر تو اور بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر قرآن میں ہمیں نہیں ملتی تو ہم اس کو، جیسے یہ سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ لوگ اس سے قبل کھلی گمراہی میں تھے. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتاب اور حکمت یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ بہت سارے وہ ہیں، میں اس پہ نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں بہت جگہ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، سورہ البقرہ میں بھی ہے یہ آیت، بہت ساری جگہوں پر ہے. قرآن میں بہت ساری جگہوں پر یہ آیت موجود ہے، واقیموا الصلاۃ. ٹھیک ہے، اب کیسے قائم کرنی ہے نماز؟ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا پڑے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، کیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن کی پہلے تفسیر ہمیں قرآن سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس قرآن دوسرے کا حصہ کیا تفسیر بیان کرتا ہے اس کی. قرآن میں اگر ہمیں نہیں ملتی وہ تفسیر تو ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کیا کری. یہ بھی ہم نے دلیل قرآن سے دیکھ لی. اب صرف میں شارٹ بتا رہا ہوں کہ قرآن کی پہلے تفسیر قرآن سے ہوگی، قرآن کی تفسیر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہوگی، صحیح احادیث سے. اس کے بعد ہم یہ آتے ہیں کہ اگر ہمیں ان صحیح حدیثوں میں بھی نہیں ملتی
کوئی چیز تو پھر ہم صحابہ کرام کے عمل کے اوپر آتے ہیں. اس میں بھی بہت تفصیل ہے. کیوں صحابہ کرام کے عمل کی طرف آتے ہیں؟ کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں نصیب ہوئی ہیں، انہیں مجلس محفلیں نصیب ہوئی ہیں. جب وحی آ رہی ہوتی تھی تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. لیکن کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا حکم کرنے کو کچھ اور دیا ہو اور کوئی صحابی یہ بولے نہیں یہ ایسے نہیں، یہ ایسے کرنا ہے. بس ایسی کوئی ذخیرہ حدیث میں جو لاکھوں کی تعداد میں ایک بھی نہیں ہے. کیوں؟ کسی بھی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آنے کے بعد اپنی مرضی نہیں چلائی، الا یہ کہ کوئی ایسا کام ہو جس پہ کچھ عرصے کے لیے پابندی لگائی ہو کسی چیز کی وجہ سے، وہاں کے سیاسی معاملات کی وجہ سے، معاشی معاملات کی وجہ سے یا ثقافتی معاملات کی وجہ سے. ایسی حدیثیں کچھ ملتی ہیں کہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے کچھ چیزوں پہ پابندی لگائی گئی. ابھی میں ان ڈیٹیل میں نہیں چاہ رہا ہے، وہ حدیثیں بھی میرے ذہن میں ہیں، لیکن میں ابھی ان کو نہیں بتانا چاہ رہا کیونکہ میرا ٹاپک ابھی وہ نہیں ہے. میرا ٹاپک ابھی یہ ہے کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے، اس کا درجہ بدرجہ ہوگا کیا. قرآن کی تفسیر پہلے ہم نے سمجھا قرآن سے، پھر قرآن کی تفسیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث سے، پھر قرآن کی تفسیر جو ہے وہ دیکھی جائے گی صحابہ کرام سے، یا صحابہ کرام سے آگے تابعین، تبع تابعین، علماء کرام جس طرح علم حاصل کرتے رہے اس سے. اب اس میں ایک چیز ذہن میں رکھو کہ عالم کا کردار کتنا بڑا ہوتا ہے. عالم کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جتنا بھی ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں ظاہر علماء کرام سے حاصل کرتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ ہر عالم پر یہ فرض ہے کہ جب بھی وہ قرآن، حدیث یا کسی بھی چیز کے بارے میں بتائے تو وہ اس کا ریفرنس دے. میں نے قرآن کی اس آیت اور اس حدیث، اس کتاب کی اس حدیث نمبر یہ، یہاں سے یہ ریفرنس لیا اور آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے. اور اگر وہ عالم ریفرنس نہیں دیتا تو جو پوچھنے والا ہے فتویٰ اس کو چاہیے کہ وہ عالم سے پوچھے کہ آپ نے قرآن کی کس آیت سے یہ بات لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے آپ نے یہ مسئلہ مجھے بتایا ہے. تحقیق کرنے کا حکم تو قرآن میں موجود ہے، تحقیق کرنے کا حکم میں نے کہا قرآن میں موجود ہے، اور عالم کو چاہیے کہ وہ یہ لازمی بتائے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ اس کتاب میں موجود ہے، اس کتاب سے میں نے لی ہے. اب قرآن میں تحقیق کا حکم کہاں ہے؟ سورہ حجرات اٹھا کے پڑھو، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں ہی موجود ہے. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، کہ اے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، بنبائن، یعنی کہ نبا کا مطلب خبر کے ساتھ آئے، بے ساتھ میں کہتے ہیں، خبر کے ساتھ آئے، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ پوری آیت ہے کہ تم اس کی تحقیق کرا کرو. تو یہ تحقیق کرنا ہر ایک پر لازم ہے کہ ہم دین کس سے سیکھ رہے ہیں اس کی تحقیق کریں. یعنی قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے ہوگی، قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوگی، اس کے بعد اگر قرآن کی کوئی تفسیر اور کہیں سے بھی بتاتا ہے تو اس کو چاہیے وہ ریفرنس دے، اور اگر سنت رسول سے بتا رہا ہے تو بھی اس کو چاہیے کہ وہ ریفرنس دے، میں نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے اور اس قرآن کی آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے. اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر کرنا یا کسی کو صرف فتویٰ دے دینا، کسی نے مسئلہ پوچھا یوں ہوا تو کیا ہوا، یوں ہوا تو یہ ہو گیا، اسٹیمپ لگائی اور یہ لکھ دیا، یہ حرام ہے، کرنا حرام، جب تک کہ آپ اس میں ریفرنس کوڈ نہیں کریں گے کہ قرآن کی کس آیت سے یا کس حدیث سے آپ نے یہ مسئلہ نکالا ہے، اور وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے. یہ اس عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے. آج کل کہاں بتا رہے ہیں عالم؟ ٹی وی میں بھی اٹھا کے دیکھ لو اور ویسے معاشرے میں بھی دیکھ لو، کتنی غلط بات ہے. صرف آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. امام مالک رحمت اللہ علیہ جب مدینہ میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب سے بڑا عالم جو ہے نا وہ مدینے میں ملے گا، اور اس کی کچھ اور بھی نشانیاں بتائیں. تو جو نشانیاں جب پوری ہونی تھی نا، وہ دور چل رہا تھا، امام مالک اس وقت بہت بڑے عالم تھے جو مدینے میں تھے، تو سب کا یہی خیال تھا کہ یہ حدیث امام مالک کے بارے میں. امام مالک کے پاس افریقہ سے ایک مسلمانوں کا قافلہ آیا، میری بات دھیان سے سننا،
اتنے بڑے عالم تھے، ہم تو علم میں ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم تو بہت چھوٹے سے طالب علم ہیں، بہت چھوٹے سے، اتنے بڑے عالم تھے وہ۔ امام مالک کی کبھی ہسٹری اٹھا کر پڑھو، تاریخ پڑھو، ان کی زندگی، احوال زندگی پڑھو، تاریخ دمشق پڑھو، ہسٹری آف ڈومیسکس پڑھو، پتہ چلے گا امام مالک کے بارے میں۔ افریقہ سے مسلمانوں کا ایک قافلہ آیا جو 40 سوال لکھ کر آئے تھے اپنے ساتھ امام مالک کے پاس۔ گوگل کر لینا یا مختلف کتابوں میں دیکھ لینا، لکھے ہوئے مل جائیں گے۔ اور اس قافلے نے آ کے امام مالک سے یہ کہا کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں، پورے ہمارے افریقہ میں یہ 40 مسائل ایسے ہیں کہ ہمیں جن کا سامنا رہتا ہے اور اس کا جواب ہمیں کہیں بھی نہیں مل رہا، آپ ہمارے ان سوالوں کا جواب دیں۔ امام مالک نے کہا پوچھو۔ انہوں نے پہلا سوال کیا، امام مالک نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال کیا، انہوں نے کہا لا ادری، نہیں جانتا۔ تیسرا سوال کیا، انہوں نے کہا لا ادری، نہیں جانتا۔ چوتھا سوال کیا، لا ادری، نہیں جانتا۔ کرتے کرتے 40 سوال انہوں نے کیے اور امام مالک نے صرف 3 کا جواب دیا قرآن و حدیث سے، اور 37 کے بارے میں تقریباً 3 یا 4 کا دیا۔ 36 یا 37 سوالوں کے بارے میں انہوں نے فرما دیا کہ مجھے نہیں پتا، غلط فتویٰ نہیں دیا۔ وہ چاہتے تو اپنے پاس سے کچھ بھی فتویٰ دے سکتے تھے، انہوں نے قرآن اور جو ریفرنس دیتے رہے، جوابات دیتے رہے، قرآن اور حدیث بتاتے رہے، یہ قرآن کی اس آیت سے اور اس حدیث نمبر سے میں نے یہ دیا ہے۔ آج کون بتاتا ہے؟ غلط فتویٰ دے دیتے ہیں۔ کوئی بھی فتویٰ ریٹن لے کے آؤ نا، اس پہ لکھا ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس حدیث سے انہوں نے لیا ہے، کون سی صحیح حدیث سے لیا ہے۔ یہ عالم کا کام ہے بتانا۔ میں نے ابھی پورے ریفرنس دیے ہیں قرآن سے اور حدیث سے۔ انہوں نے 36 یا 37 جوابات کے بارے میں بتایا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو سوچو ہم کیسے فتوے دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بغیر قرآن و حدیث کے ریفرنس سے۔ تو یہ ہے عالم کی اہمیت کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن کی اس آیت سے اور اس حدیث کی، یہ کتاب کی یہ حدیث سے میں نے یہ مسئلہ نکالا ہے۔ یہ عالم کا کام ہے، اور عالم کے لیے پوری کائنات کی مخلوق دعا کرتی ہے۔ انبیاؤں کے وارث ہیں عالم۔ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، قیامت والے دن انبیاؤں کے ساتھ ہوں گے عالم۔ اور میں نے جو حدیث سنا، یہ سننے ابی داؤد کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک عالم کو عبادت گزار پہ اتنی اہمیت حاصل ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتائے، جیسے مجھے ایک عام مسلمان پر اتنی زیادہ اہمیت ہے عالم کی۔ یہ عالم کا کام ہوتا ہے، کیونکہ انسان عالم کے پاس جائے گا نا، ہم سیکھنے عالم کے پاس جائیں گے نا۔ ہم جب اس سے سیکھیں گے تو وہ ہمیں ریفرنس دے کہ قرآن کی اس آیت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو صحیح حدیث ہو۔ یہ عالم کی اللہ نے جب اس کو علم دیا ہے نا، ایک تو عالم کہلانے کا حقدار صرف وہی ہے جس کو قرآن اور صحیح احادیث کا علم ہو پورا، وہ عالم ہے۔ ورنہ لوگ اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے، طالب علم ضرور کہہ سکتے ہیں، عالم نہیں کہیں کہ وہ عالم ہے۔ وہ طالب علم ہے، جن کو صحیح حدیثوں کا پورا علم نہیں ہوتا، وہ طالب علم ہوتا ہے، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک عالم جو ہوتا ہے اس کو صحیح حدیثوں کا تمام علم ہوتا ہے، اور جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، پہلے وہ قرآن کی آیت پیش کرتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کرتا ہے، اور پھر طریقہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو صحابہ نے اس حدیث میں آتا ہے، اس پر عمل بھی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے، اور وہ ریفرنس دیتا ہے اپنے اس میں لکھ کر۔ یہ ہے عالم کی ذمہ داری، اسی لیے عالم کی اہمیت تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ہے۔ تو دین عالم سے ہی ظاہر انسان حاصل کرتا ہے۔ ایک عام آدمی ہے، اگر ایک نے فرض کرو میٹرک کیا، اس کو اردو پڑھنی آ گئی، اب وہ کہے میں تو پورا قرآن خود پڑھ لوں گا، ساری حدیثیں خود پڑھ لوں گا، سمجھ لوں گا، سب کچھ کر لوں گا، کیسے کرے گا بغیر عالم کے؟ اس کو عربی نہیں آتی ہوگی، تو عالم سکھائے گا نا۔ جب عالم سکھاتا ہے تو عالم ریفرنس دیتا ہے ہر چیز کا کہ میں نے یہ ایسے لیا۔ تو یہ عالم کا جو درجہ ہوتا ہے نا اللہ کے یہاں، اسی لیے بہت زیادہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے عالم کا۔ لیکن وہ عالم واقعی عالم ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک فتویٰ لکھ کر دیا، انہوں نے جواب دیا، اسٹیمپ لگائی، دے دیا، ختم۔ نہ قرآن کی کوئی آیت، نہ حدیث لکھی ریفرنس کے طور پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتوے کے بارے میں کس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا، کیا فیصلہ کیا تھا، کہ وہ انسان چیک تو کر لے اس کتاب میں کہ صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے۔ یہ آج کل نہیں ہو رہا، کہ یہ عالم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
تو آج تھوڑا سا ٹائم اس پر گزر گیا، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن بیچ بیچ میں بتاتا رہتا ہوں تاکہ غلط علم حاصل کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم دین سیکھ کہاں سے رہے ہیں۔ اور ہر چیز کے لیے دلیل چاہیے، سب سے اوپر قرآن کی دلیل، نیچے صحیح حدیث کی دلیل ہونی چاہیے۔ صحیح حدیث سامنے آتے ہوئے اگر آپ کسی اور کی بات لے لیں گی تو پھر آپ خود ذمہ دار ہیں اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر جواب دینے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے تھی، قرآن کی آیت سامنے تھی، اور پھر یہ چھوڑ کر آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، کس کی بات مانی، یعنی کس کو اہمیت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کے بارے میں اگر فرماتے ہیں ایسے کرو، اور انسان اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو جس کی بات کو وہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے اس کا مطلب اس کے نزدیک وہ زیادہ قابل احترام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا۔ بھائی سوچو نا، ایک انسان کو اس کا بھائی بولے تم یہ کام کرو، اور اس کا باپ بولے نہیں بیٹا یہ کام نہیں کرو تم ایسے کرو، تو انسان باپ کی بات مانے گا، کیونکہ باپ اس کے نزدیک زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ عالم کی ساری ذمہ داریاں جتنی بھی میں نے ابھی بتائیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے قرآن پاک سے اور حدیث مبارکہ سے پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے، ہمارے اس پڑھنے کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا باعث بنا دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی ہم سب میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والے ہیں، یا اللہ ان سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما دیجئے۔ ہم سب کے گھروں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجئے، ہم سب کی صحتوں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دیجئے، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں اپنے دین اسلام میں پورا کے پورا داخل فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم دین اسلام کی حالت میں ہوں۔ اللہ اے اللہ تو ہم تجھ سے موت کی سختی سے، عذاب قبر سے اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں میرے اللہ۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین، سلف، صالحین، علماء کرام کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ اے اللہ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت